غزہ جنگ بندی معاہدہ طے، 7 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے 1000 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ بخاری صاحب، اب جو معاہدہ ہے اس کے مندرجات بھی سامنے آ گئے ہیں، ایک دفعہ اس پر روشنی ڈال دیں پھر اس پر فردر بات کرتے ہیں۔ میرے خیال سے اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے اگر ہم یہاں تھوڑی سی لاس اینجلس کی بات کر لیں۔ جی بالکل ضروری ہے۔ مجھے وہ بچی یاد ہے، معصوم سی بچی تھی، میرے خیال ہے 5 یا 6 سال کی، جب غزہ تباہ ہو رہا تھا، برباد کیا جا رہا تھا، جی تو اس نے کہا تھا میں اللہ سے جا کے شکایت لگاؤں گی۔ بالکل۔ اللہ کی اس شکایت کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ یہ امریکہ جو دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، کس طریقے سے اس کی ناک زمین پہ رگڑی جا رہی ہے کہ آگ تو لگتی رہتی ہے نا، دنیا بھر میں بجھتی بھی رہتی ہے، لیکن یہ آگ ان کے گلے کو آئی ہوئی ہے کہ ہر وہ شخص جس نے فلسطین کی حمایت میں آواز بلند کی تھی، اس کے گھر جل کے راکھ بنے ہوئے ہیں، اور غزہ سے بدتر صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کو کہتے ہیں wrath of the Almighty۔ اللہ کا جب قہر گرنے لگتا ہے تو پھر بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں وہ زمین کی خاک چاٹنے لگتے ہیں۔ میں آج پھر ایک بار یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی لیڈرشپ سے، پاکستان کی بھی اور مسلم امہ کی بھی، ان نتائج کو سامنے رکھیں۔ آپ کی خاموشی، آپ کا ان ایکشن، آپ کی بے حسی، آپ کی بے حیائی ایک دن آپ کو بھی کسی انجام کو نہ پہنچا دے۔ یہ میں بات کرنے سے پہلے اس پر تبصرہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ دیکھ کے میرے دل میں وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہلتے نہیں فریاد سے کیوں عرش کے پائے، ہلتے نہیں فریاد سے کیوں عرش کے پائے، مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں، اور سیاد نے پھونکا تھا نا دل کا نشیمن، اور سیاد کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہوتی ہے قدرت کی رعایت۔ آ جائیے جناب آپ اپنے سوال کے اوپر۔ جی معاہدہ جو ہے اس کے قریب پہنچ گئی ہیں دونوں پارٹیاں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تاخیر سے ہوا لیکن چلیں الٹیمیٹلی کسی طریقے سے ہوا تو صحیح۔ اگر غزہ کی سرزمین واگزار ہو جاتی ہے، اسرائیلی بے غیرت فوجی وہاں سے دفع ہو جاتے ہیں، تو فلسطین کی قوم میں اتنا جذبہ اور اتنی ہمت ہے کہ وہ اسی غزہ کو پھر اپنے پیروں پہ کھڑا کر لیں گے۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ ہماری جو مسلمان قیادت ہے سوری خاص طور سے جو ممالک وہاں ارد گرد ہیں غزہ کے، ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، اور وہ وسائل شیئر کرنے میں کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو جس وقت ری بلڈنگ آف غزہ شروع ہوگی تو آپ دیکھیے گا کس برق رفتاری کے ساتھ وہاں پر صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بھی اب کریڈٹ لینے کے چکر میں ہیں۔ انہوں نے پہلے تو دھمکیاں لگائی تھی، لیکن دھمکیوں کا جب جواب ان کو نہیں دیا گیا کسی طرف سے، تو پھر انہوں نے کوششیں شروع کر دی ہیں کہ وہاں اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کا کریڈٹ لیں۔ سوری، جو معاہدہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ فلسطینی جو ہے خاص طور سے حماس، وہ پہلے 3 اسرائیلیوں کو رہا کریں گے، پھر ایک ہفتے کے بعد 4 کو اور کریں گے، اور یوں یہ عمل شروع ہو جائے گا جو پروویژنز ہیں اس معاہدے کی۔ اس کے اعتبار سے 34 جو یرغمالی ہیں ان کو اسرائیل چھوڑے گا، اپنے حماس چھوڑے گی، اور اس کے جواب میں 1000 فلسطینی قیدیوں کو، جن میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں 15 سال سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کو اسرائیل رہا کرے گا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ ہو، اور وہ لوگ جو 1000 ہیں جو وہاں پر صحبتیں برداشت کر رہے ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ اسی طریقے سے پھر اسرائیلی جو ہیں وہ غزہ کو واگزار کرنا شروع کریں گے، اور بیچ میں ایک بفر زون بنائی جائے گی 1.5 مہینے کے لیے، تاکہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس وقت وہاں پر ایک ریس چلی ہوئی ہے۔ بائیڈن بھی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ میں نے امن معاہدہ کرایا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں۔ ایک امریکہ میں جو امریکہ کے صدور رہے ہیں ان میں ایک ریس ہوتی تھی کہ ہمیں بھی امن کا پیس پرائز مل جائے، کہ ہم نے کہیں کسی علاقے میں، کسی خطے میں جہاں بہت ٹینشن تھی وہاں امن کرایا ہے۔ تو یہی خواہش مجھے لگتا ہے بائیڈن صاحب کی بھی ہے کہ جاتے جاتے ان کو بھی پیس پرائز کے لیے جو ہے وہ کر دیا جائے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے اس وقت وہاں تباہی تو اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور یہ جو قیدیوں کا سویپ ہے اس کی ابتدا سائملٹینیسلی ہوگی کہ غزہ کو خالی کرنا شروع کریں گے وہ، اور ساتھ ساتھ ان یرغمالیوں کا سویپ ہوگا فلسطینی قیدیوں کے ساتھ۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی بھی ٹینشن اس علاقے میں کم نہیں ہے۔ وہ ایک ایلون مسک صاحب نئے ولن پیدا ہو گئے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ان کو، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو
جو ہے تعلیمی لیول کے اوپر بھی ہمیں بہت کچھ انویسٹ کرنا پڑے گا غزہ میں، تاکہ فلسطینی بچوں کو جو نفرت سکھائی جاتی ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شروع سے، اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن میں اس بے حیا شخص سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسک صاحب، یہ تعلیم کے لیول کے اوپر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے اسرائیل میں بھی، جہاں پیدا ہونے والے بچے کو فلسطینیوں سے نفرت سکھائی جاتی ہے، مسلمانوں سے نفرت سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ ایون ہینڈڈ اپروچ رکھیں، ایک سائیڈ کے مامے نہ بنے، بہت کافی ہو گیا وہ۔ ٹھیک ہے جی۔ بخاری صاحب، ایلون مسک اسرائیلی ایجنڈا کیوں پروموٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے بات بھی کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو ختم کرنے کے خواہش مندوں کو ختم کر دیں گے، اور اس قسم کی باتیں کرنا، ان کا کیا پیچھے موٹیو ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو پتا ہے جو پوری امریکن سوسائٹی ہے وہ قابو میں ہے زائنسٹ لابی کے۔ جی، بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں، بڑے بڑے ججز ہیں، بڑے بڑے ٹیلی ویژن ریڈیو اسٹیشنز ہیں، یہ سب کچھ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، چاہے وہ آٹو موبائل انڈسٹری ہے، چاہے وہ ویپن انڈسٹری ہے، یہ سب کے اوپر یہودی قابض ہیں۔ اس لیے وہاں کی اکانومی جو ہے وہ ان کی محتاج ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری قوم کو ہر وقت بلیک میل کر کے اسرائیلیوں کی حمایت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے لیجسلیشن پاس ہو رہی ہے ہاؤس کے اندر، ساری اینٹی مسلم ایکٹیویٹیز جو ہے اس کے لیے لابیز بھی ہیں، اس کے لیے وہاں کے جو کانگریس مین ہیں وہ بھی ہیں، جتنی بھی وہاں کی قیادت ہے وہ اس اپنی ناجائز اولاد کو، جس کا نام اسرائیل ہے، اس کی تحفظ کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو سٹرونگ بنانے کے لیے اپنے وسائل جو ہیں قربان کرتے رہتے ہیں اکراس دا ایئر۔ ابھی آپ دیکھیں کتنی ٹینشن ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اسرائیل کی پالیسیوں کے خلاف اپنے اپنے ملکوں میں احتجاج کر رہی ہے، لیکن وہی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو اسلحہ بھی بھیج رہے ہیں، ان کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے جواب میں مسلمان ممالک جو غریب نہیں ہیں، جو تیل کی دولت سے انرچڈ ہیں، ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنے وسائل فلسطینیوں کے لیے کھلے چھوڑتے، تو پھر دیکھتے کہ یہ فلسطینی اسرائیلیوں کے ساتھ کرتے کیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ غزہ سے باہر نکلنے تک تو دیتا نہیں کوئی کسی حماس کے بندے کو یا کسی فلسطینی کو جو وہاں پر سرے پیکار ہے، چاہے وہ ایجپٹ ہے، چاہے وہ جارڈن ہے، جتنے بھی ارد گرد کے علاقے ہیں، انہوں نے اسرائیل کے اس گھیراؤ میں ساتھ لیا ہے اسرائیل کا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے آپ بات بھی کر رہے تھے کہ اب جنگ بندی معاہدے کے کریڈٹ لینے کے چکر میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یا جو بائیڈن، ایلون مسک کے ڈفرینٹ لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ معاہدہ کامیاب ہو جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید کریڈٹ دیا جا بھی سکتا ہے کیونکہ الیکشن کیمپین کے وقت وہ کہتے رہے کہ ہم جنگ بندی کروائیں گے اور یہ سارے تمام تر معاملات۔ اب معاہدہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر عمل درآمد بھی کروایا جائے گا اسی شدت سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی الیکشن کیمپین میں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے صرف فلسطینیوں کو دھمکیاں دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ان کا وہ معروف جملہ کہ اگر انہوں نے یہ بات نہ مانی، یرغمالیوں کو رہا نہ کیا تو یہاں ایسی قیامت کا منظر ہوگا جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ وہاں پر اسرائیل کی جو یعنی اسٹیٹ ٹیررزم ہے، جو اس کی صہیونی یعنی دہشت گردی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے جتنی بھی جلدی ہو سکے۔ اور جیسا ہم نے ذکر کیا شروع میں کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ الٹیمیٹلی اگر اس کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل درآمد ہو جاتا ہے تو شاید تھوڑا سا ریلیف جو ہے وہ اس خطے میں آئے گا، جو اس وقت ایک بڑی جنگ کے دہانے کے اوپر موجود ہے۔ تو ہم توقع کریں گے یہ کہ اسرائیل بھی بیہیو کرے اور فلسطینی قیادت جو ہے اس کو بھی اب آگے دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ نقصان بہت ہو چکا ہے۔ کوئی ہسپتال انٹیکٹ نہیں ہے، کوئی تعلیمی ادارہ انٹیکٹ نہیں ہے، جہاں پر وہ پناہ لیے ہوئے ہیں ان علاقوں تک کے اوپر اسرائیل صبح سے شام تک بمباری کر رہا ہے۔ اور بہت تکلیف دہ بات ہے میرے لیے، جنازے فلسطینی اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن مجال ہے ہمارے کسی لیڈر، کسی مضبوط اچھا ملک کے بخاری لیے۔ صاحب، اب جس طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ اگر معاہدہ تکمیل تک نہ پہنچا تو پھر سنگین نتائج جو ہیں وہ حماس کو بھگتنا پڑیں گے، تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اپنے اینڈ سے سوچنا چاہیے کہ اگر یہ معاہدے کی وائلیشن کرتے ہیں، جس طرح سے اسرائیل پہلے معاہدے کرتا ہے اور وائلیشنز کرتا ہے، ایک ہسٹری پیچھے موجود ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا آگے جا کے اس معاہدے کا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ اب آپ فلسطینیوں کو مزید موت سے نہیں ڈرا سکتے۔ دے آر وار ہارڈن پیپل، انہوں نے اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھائے ہیں صبح شام، اب آپ ان کو دھمکی سے نہیں ڈرا سکتے۔ یہ سب سے خوفناک بات ہوتی ہے جنگ کی، کہ جب موت کا کھیل اس حد تک پہنچ جائے کہ آپ موت سے ڈرنا بند کر دیں تو اس قوم کے ساتھ بھی ڈیل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس وقت جو باقی لوگ بچ گئے ہیں، they are all war hardened people, they know what death is۔ تو ان کو ڈرانے ورانے کی دھمکیاں دینا تو میرے خیال سے صرف اپنے جو آڈینس ہے اس کو خوش کرنے کی خاطر ہو سکتا ہے، اس سے فلسطینی اب مزید ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ
کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ وہاں کے لوگوں اچھا کو بخاری کچھ ریلیف صاحب، ملے. اب جس طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یحییٰ السنوار کی باڈی جو ہے ہمارے حوالے کی جائے، حماس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، لیکن وہ تو ابھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کرنے دیکھیں جا یہ رہے. انٹرنیشنل نارمز ہیں، جنگی قیدیوں کی واپسی ہو چاہے ڈیڈ باڈیز کی واپسی ہو، ہاں تو یہ ساری کورڈ ہے انٹرنیشنل جنیوا کنونشن کے تحت. لیکن اسرائیل کے اوپر کسی قانون، کسی اصول، کسی کنونشن کا کوئی اثر نہیں ہے. ظاہر ہے ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ ان کے بہت بڑے لیڈر تھے اور ان کی باڈی جو ہے ان کے قبضے میں ہے، وہ واپس دی جانی چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ہے نا کہ اگر اس معاہدے کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ سے میں عمل ہو جاتا ہے تو شاید وہاں بہتری کی کوئی صورت نکلے گی اور اس خطے کو مزید خوفناک جنگ سے بچایا جا سکتا ہے. ورنہ جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے، جو کچھ لبنان میں اسرائیل نے کیا ہے، بخاری صاحب، جو کچھ ایران کے ساتھ ہوا ہے، بالکل بے تحاشا قربانیاں ہیں. جو کچھ غزہ میں ہوا، ایک سے زیادہ سال ان کو جس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس کی تو شاید کوئی اس کا نیم البدل نہیں ہے. اب بخاری صاحب، اب جس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کس کی کامیابی ہے پھر؟ دیکھیے میرا خیال سے اگر اس علاقے میں امن ہو جاتا ہے تو یہ انسانیت کی کامیابی ہے. کیا اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں ابھی، اس لیے کہ اسرائیل نے کبھی کسی معاہدے کی پابندی نہیں کی ہے. وہ چاہے وہ کوئی بھی ایکارڈ ہو، چاہے کیمپ ڈیوڈ تھا، چاہے اوسلو ایوارڈ تھا، ایکارڈ تھا، اس میں سے اس کو کسی ایک کی پابندی جو ہے. میں آپ کو بتاؤں نا کہ بدترین مثال یہ ہے کہ جو ہیلری کلنٹن تھی جب وہ وزیر خارجہ تھی اور قتل و عام جو ہے اس وقت اسرائیل کر رہا تھا، وہ آئی تو ایئرپورٹ پر اس نیتن یاہو نے اس کو کہا تھا کہ اگر تو آپ ہمیں فلسطینیوں کے قتل سے روکنے آئی ہیں تو آپ یہیں سے واپس چلی جائیں. ڈھٹائی کا، اس بے حسی کا مظاہرہ کیا جائے تو امریکہ جیسی بڑی قوت کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لیتی. وہ چپ کر کے اپنے کان لپیٹ کے وہاں سے چلی گئی تھی. اس لیے اسرائیل کو جب تک آپ سبق نہیں سکھائیں گے، اور یہ سبق فلسطین کے لوگوں نے ملا کر اسرائیل کو سکھانا ہے، میرا یہ ایمان ہے. بالکل. تو اب دیکھتے ہیں کہ کب یہ صورتحال جو ہے کروڑ بالکل، اب بدلتی ہے. دیکھتے ہیں کہ فی الحال تو صورتحال ہماری اور توقع معاملات یہی ہے کب کہ وہاں تک پر طے امن پا ہونا جاتے چاہیے. ہیں. بالکل.